Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ صحیح تابوز اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ نمل اور اس کی آیت نمبر 62 سے شروع کرنا ہے، اور اس کا سیاق و سباق یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کچھ اقوام کے حالات بتائے اور لوگوں کو بتایا کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے معجزات دیکھنے کے باوجود، تو اللہ نے انہیں عذاب سے ہمکنار کیا دنیا کے اندر ہی۔ اور اس کے بعد جو یہاں سے رکوع شروع ہوا اس کے طریقہ بتایا کہ بھی کیسے خطبہ دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ جو شروع کیا تھا قل الحمدللہ، کیوں جی ایسے ہی ہے نا؟ جی سر۔ اور وہ خطبے کا جو ابتدائی حصہ دے کے تو اللہ نے 5 آیات کے اندر اپنی پہچان کروائی۔ جی سر۔ تو اس میں سے پہلا جو ابھی ہم پہلا جو حصہ تھا اس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھی پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، اور اس اللہ نے آسمان سے پھر پانی بھی نازل کیا اور اس کے ذریعے مختلف قسم کے درخت جو تھے وہ پیدا کیے جو تمہارے باغات کے اندر ہے۔ میرے سامنے وہ آیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت کے اندر بتایا کہ یہ بھی کسی نے نہیں کیا ہے کہ زمین جو اس کائنات کے اندر چلتی پھرتی ہے اس کے اوپر تمہاری ٹھہرنے کی جگہ بنا دی، یا زمین کو اس پوری کائنات کے اندر ایک قرار دے دیا کہ وہ ایک راستے کے اوپر چل رہی ہے، نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، نہ اوپر نہ نیچے۔ اور پھر اس زمین کے اوپر ندی نالے بنائے، اور لفظ ابھی ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے رواسیہ کہ یہاں جبال کیوں نہیں آیا۔ اور پھر اللہ نے اس زمین کے اندر یہ پہاڑ بنا دیے ویل بیلنسنگ کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی زمین کے اوپر بہت نرم چیز ہے پانی، جس کا 72% زمین کا وہ پانی پر ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمندر۔ تو سمندروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ندی نالے یا سمندر بنائے، کوئی میٹھے پانی کا ہے کوئی کڑوے پانی کا ہے، اور اس کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آڑ رکھ دی۔ تو اتنی بڑی چیز مخلوق میں سے کو کرنے والا ہے جی؟ کوئی نہیں۔ بالکل نہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں۔ تو بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لا یعلمون، ہاں علم نہیں رکھتے۔ تو علم کی بات ہے یہ، جس کو علم ہو گیا ان ساری چیزوں کا، اس کو تو پتہ چلتا ہے کہ مخلوق میں سے جس کا بھی میں سہارا لے رہا ہوں یا میں اللہ کو نہیں مان رہا، تو یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی کسی ما فوق الفطرت ذات ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ، ایسا ہی ہے جی۔ آگے جناب اللہ تعالیٰ، ہاں تو وہ رواسیہ کی بات بتا رہے تھے کہ جو فصاحت و بلاغت ہے نا عربی زبان کی، تو اس کی طرف اگر جائیں گے تو وقت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جبل اس کو کہتے ہیں جو ابری ہوئی جگہ ہو
पहाड़ जिसको ऊपर जो जाहिरी सूरत में नजर आता है, अब उसकी जो हकीकी सूरत है वो रवासिया है। वो रवासी, बल्कि बिल्कुल सही रवासिया के समझा आपने। अंदर उसका ऊपर वाला हिस्सा भी आ जाता है, और उसका 1.5 या उससे ज्यादा जैसे मेख जाती है नीचे, वो भी आ जाता है, तो वो रवासी आ जाता है। अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। साथी जो इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे उन्हें भी जरा पता चल जाएगा, और सवाब सबको होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, और इसी शुक्रिया जी। से अल्लाह ने फरमाया कि वजालनल जिबाला औतादा। औताद असल में मेखें होती हैं। क्या होती हैं? मेखे। मेखे। और मेख क्या होती है? कील। जो हम अभी वह गांव के अंदर जानवर बांधना हो तो पहले वो किल्ला लगा देते थे, क्यों जी? हाँ जी, जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। खूंटा लगा देते थे, वो औताद मेखें वो आ गई। तो ये फसाद तो बलागत है जी। आप पूरे दिल जमी से हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना तारुफ करवा रहा है। 2 आयात गुजर चुकी हैं, 3 आयात जी उसकी रहती हैं। तो अब आइए पढ़ते हैं। अम मन का स्ट्रक्चर जो है ये हम पढ़ चुके हैं कि अम और मन। अम मई युजीबुल मुत्तर्रा। मुत्तर्रा लफ्ज इज़्तिरार से निकला है। कैसे निकला है? इस तरह इस्तराब। जी जी, इज़्तिरार। तो मुद्तर कहते हैं जिसके अंदर इज़्तिरार डाल दिया गया हो, वो बेकरार भी होगा, मजबूर भी होगा। तो हम जी मजबूरो बेकरार कर लेंगे तर्जमा इसका, कि दोनों लफ्ज आ जाएंगे। क्यों जी? जी जी जी। तो अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दाआहू। इज़ा दाआहू, दा माजी है और उसके साथ इज़ा लगा हुआ है, तो ये मुजाहरे के मानी देगा। जब वो बेकरार आदमी उस अल्लाह को पुकारता है, अब वो पता नहीं कितना बेचारा मजबूर होगा, किसी बीमारी के अंदर, किसी और चीज के अंदर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है व यक्शिफु सूअ। तो ये कशफा का मतलब क्या होता है? दूर कर देना। दूर कर। जी, दूर कर देना, जाहिर कर देना, ये आता है। तो वह यक्शिफु सूअ, उस बुराई को। वो बीमारी भी हो सकती है, बुरी हालत भी हो सकती है, बदहाली भी हो सकती है। वयजअलुकुम खुलफा अल अर्द। अब इसकी आगे तशरीह आएगी। और वो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है। ऐसे ही है जी। जी सर। बहुत इसको डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा बताओ, अइलाहुम मअल्लाह। तो हम कहेंगे ला ला ला। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बिल्कुल आगे लफ्ज आ रहा है कलील, और उसके साथ माँ का लफ्ज आ रहा है। कलील के अंदर एक चीज छुपी हुई है इस मादे के अंदर। जैसे अलीम, हकीम के अंदर क्या चीज छुपी होती है? बहुत ज्यादती, बहुत। बिल्कुल ठीक हो गया जी, सही है। उसी तरीके से कलील के अंदर भी बजाते खुद इसके अंदर है बहुत थोड़ा। लेकिन हमने तरीका ये पढ़ा था अरबी का कि जब भी कोई सिफ्त आ जाती है, जैसे कलील है, कसीर है जी, और उसके बाद माँ आ जाए, तो उसका तर्जमा उसके अंदर बहुत का हम करते हैं। तो हम इसका तर्जमा कर सकते हैं बहुत ही थोड़े हैं जो तज़क्करून, नसीहत हासिल करते हैं। ये पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ जी मेरे अमन तर्जमा कौन क्या क्या कौन है। या ये हमने कहा था एक ही पैटर्न ले ले। वो भला कौन है वो भी ठीक है जी, वो भी आएगा। या कौन। वो जो भी आएगा, हमने कहा अम या
من कौन है जो, तो कौन है? अच्छा जी, या कौन है जो युजीबु, तर्जमा करें युजीबु, जो सुनता है या कबूल करता जी, है? जो जवाब जवाब करता देता है, है, वो कबूल जवाब करता आपके है, जो मान जवाब का देता लफ्ज है जो जवाब देता है, जवाब ठीक है देता जो जवाब जी, जवाब बिल्कुल ऐसा ही है। जवाब, अगर दुआ का जवाब मुस्बत में दिया जाए तो वही कबूल करना होता है। अभी आपने तर्जमा किया ना युजीब, जो जवाब देता है, कबूल करता है, जो है जवाब जी, किसको? अल दुआ को मुत्तर्रा, अल मुत्तर्रा, मुत्तिर, जी अभी मेरा ख्याल है कि जी, एक मिनट, मुद्तर जो है ना, ये मजहूल का जुमला है जी, कि जिसको मजबूर कर दिया गया हो, जिसे बेकरार कर दिया गया हो, तो हम अपनी जुबान में मजबूरो बेकरार कहते हैं, क्यों जी? जी तो युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दाआहु, क्या होगा जी? इज़ा दाआहु, मजबूर जब बेकरार, वो, क्या वो उससे पुकारता है? जब वो उसे पुकारता है। अब वो कहाँ है, किसके अंदर छुपा हुआ है? नहीं, दा के अंदर छुपा हुआ है, दा के अंदर फाइल छुपा हुआ है, ये माजी है दा जी, दा, हु की जमीर अल्लाह की तरफ जा रही है। जी तो इज़ा बताया था कि इज़ा जब आ जाए तो वो फिर, असल में तो तर्जमा है दाहु, जब उसने उस अल्लाह को पुकारा, तो इज़ा की वजह से वो पुकारता है बन जाएगा। जी तो तर्जमा बनेगा, या कौन है जो मजबूरो बेकरार, मजबूरो बेकरार का का जवाब देता है जब वो उसे पुकारता है जी। अब अगर दआ, इदा दआहु, तो युजीबुल मुत्तर्रा लफ्ज आ रहा है, जवाब मेरे ख्याल है ज्यादा नहीं बेहतर लग रहा जी। जी भी ज्यादा बेहतर है। और अगर दुआ आ जाए तो दुआ, असल लफ्ज हमारे ज़हन में यहाँ दा है लफ्ज, वो दावतन आ जाता है, जो दुआ के माने में आता है। इज़ा दाहु, क्योंकि यहाँ फेल के तौर पर है, तो जी वो जब वो मजबूर हु उस अल्लाह को पुकारता है, जी तो तर्जमा दोबारा करते हैं जी। या कौन है जो मजबूरो बेकरार को जब वो उसे पुकारता है तो वो उसका जवाब देता है। जवाब देता है। हो जाएगा, ये कर लेंगे इतना लंबा जुमला, जी 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 बिल्कुल। तो हम छोटा छोटा करके करते हैं, जरा करें। अम्मन युजीबु, या कौन जो है जो जवाब या देता है? कौन है या कौन है जो जवाब देता है अल मुत्तर्रा जी, मजबूर और मजबूर और बेकरार बेकरार का, मजबूरो बेकरार को, ठीक है, इज़ा दाहु, जब वो उस अल्लाह को जब वो पुकारता है। उसे जब वो उस अल्लाह को पुकारता है। ये जिस आदमी जो बेचारा मुश्किल के अंदर होता है ना, उससे पूछें कि, वो कहते हैं कि अभी तो सूरत हाल है, वो बता रहे थे हिस्ट्री के अंदर कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके अंदर जो रशिया के एथीस्ट थे, उन्होंने भी एक वक्त में आके अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया कि चलो हम अल्लाह को तो मानते नहीं है, लोग कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, तो लिहाजा उसको पुकारो। जब मजबूरी आखिर में आ जाता है तो फिर अल्लाह अपनी, वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट, वो काफिर भी किसकी तरफ आ जाते हैं? अल्लाह ताला की अल्लाह तरफ रुजू करता अल्लाह सुब्हान व ताला की तआला। तरफ। और हमारी तारीख के अंदर वाकया है एक, कौन साथी बताएंगे कौन सा वाकया वो? है। फिरौन वाला। फिरौन ना जो नहीं, अच्छा नहीं, चलो फिरौन वाला। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हजरत अकरमा, अकरमा, जी अकरमा बिन अबी जाल, बल्कि ऐन के नीचे जेर पढ़ते हैं मेरा ख्याल है, जी इकरमा इकरमा, जी जी। इकरमा, तो या वो उनका कश्ती पता से है कि वो जब फतह मक्का हुआ तो वो भाग के
جا رہے تھے اپنا یمن سے دوسری طرف، کبھی ہم چلا جاؤں تو وہاں پھر وہ ملاح جو تھا اس نے کہا کہ بھی اب مشکل میں آ گئے ہوئے ہیں تو اللہ کو پکارو. تو انہوں نے کہا کہ بھی جب میں اسی اللہ کو تو نہ ماننے کے لیے میں بھاگ کے آیا ہوں تو یہاں تم بھی اللہ ہی کو پکارتے ہو تو میں واپس جاتا ہوں. تو وہاں ان کی زوجہ محترمہ پیچھے ہی ان کے پیچھے پیچھے تھیں. کیا نام تھا ان کا؟ ابھی میرے دل میں نہیں آ رہا. اچھا، تو وہ پھر لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو وہ مجبور و بے قرار لوگوں کو دیکھا جب انہوں نے کہ وہ اس وقت اللہ کو پکار رہے ہیں آخری وقت میں، تو وہ مسلمان ہو گئے تھے. آگے جی پڑھتے ہیں. یا کون ہے جو جواب دیتا ہے مجبور و بے قرار کا جب وہ اسے پکارتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ترجمہ کریں جی. وَيَكْشِفُ، اور وہ دور کر وہ اس سے اور وہ برائی کو دور کر کرتا دیتا ہے. جی، وہ دور کر دیتا ہے. السوء، برائی ترجمہ تو بنے گا برائی کو. بھائی کو وہ برائی کو دور کر دیتا ہے. یہاں برائی کیا ہوگی؟ برے حالات. کہ جب برے حالات ہوتے ہیں جی تو انسان پکارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یا اللہ میرے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور وسیلہ بھی نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ میرے بچوں کو مجھے دے دے. تو یقین کریں کہ اگر دل سے کریں گے تو لوگوں نے اپنی کہانیاں سنائی ہیں کہ باہر کو آ گیا اور اس نے کہا کہ لو بھائی یہ آپ کے لیے ہمارے گھر کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے. کیوں جی؟ جی جی یہ مجبوروں سے پتہ کریں، جو مجبور حالات ہیں. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ برے برے حالات کو دور کر کرتا ہے دور کرتا ہے. آگے آپ کیا ہے؟ وَيَجْعَلَكُمْ، یا وَيَجْعَلُ، ترجمہ، اور وہ تمہیں بناتا بنا ہے. دیتا اور وہ تمہیں بناتا ہے. جعلہ کا بنانا ہوتا ہے جی. تو یجعل ہے کیا؟ یجعلُ، خلفاء، خلیفہ جانشین، جانشین، خلیفہ خلیفے، کس کا؟ خلفاء الارض، زمین زمین کا خلیفہ. یعنی کیا ہوا مثلا کہ بڑے جو تھے وہ فوت ہو گئے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جگہ پر ہم چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے لوگ آ جائیں گے. ایسے ہی ہے جی، جی کسی کو دوام نہیں ہے جی. اور اگر اس کو بادشاہت کے اندر ہی لے لیں تو فرعون سے بڑا تو متکبر کوئی بھی شخص شاید نہ ہو تاریخ کے اندر. جی رہا وہ دنیا کے اندر؟ بالکل. بالکل نہیں رہا. اور بنی اسرائیل اس کی جگہ پہ خلیفہ بن گئے. تو اب بھی یہ ہے، اور وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. تو لہذا یہ جو خلیفہ جانشین بنے ہوئے ہو دنیا کے اندر حاکم بن کے، یا تمہارے اچھے حالات جانشینی تمہارے پاس آ گئی کسی کی، تو یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اب بتاؤ، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی کے اور ساتھ کوئی معبود اور ہے؟ معبود ہے؟ جی، ترجمہ دوبارہ کریں. کیا اللہ کے کیا ساتھ اللہ کے اللہ کے ساتھ کوئی ساتھ اور اور معبود ہے؟ معبود ہے. جی، کوئی اور کر لیں تو وہ شدت پیدا ہو جائے گی، سمجھ بھی آ جائے گی. کوئی اور معبود ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جواب میں کہتے ہیں نہیں یا اللہ کوئی نہیں ہے. تو یہاں آستانے، وہ پیر فقیر سارے جتنے بھی ہیں مخلوق میں سے، ان کے سلسلے کٹ جاتے ہیں کہ نہیں کٹتے؟ بالکل کٹ جاتی. کٹتے ہیں. وہی جو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف جاؤ. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو لفظ ہے نا، مجھے قلیلا ما تذکرون، اس کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اچھے لوگوں کے لیے کہ وہ بہت زیادہ ہے. جس جگہ پہ بھی آیا ہے اچھے لوگوں کا وہاں لفظ قلیل آیا ہے.
थोड़े ही हैं, थोड़े ही हैं। कलीलम मा, बहुत ही थोड़े हैं, ये तर्जमा है इसका। कलीलम मा का तर्जमा क्या है? बहुत ही थोड़े हैं, बहुत ही हम थोड़े बहुत थोड़े। हैं जो तज़क्करून, नसीहत हासिल करते हैं, कहते हैं। जो नसीहत पकड़ते हैं, नसीहत हासिल करते हैं। क्यों जी? जी जी तो अब ये ज़हन में रख के कि देखें यार, फलां क्या कहेंगे, मतलब आस्ताना है, वहां तो बहुत सारे लोग आते हैं, लिहाजा हम भी जाएं। बुराई के पीछे बहुत सारे लोग जाते हैं। बल्कि मुझे हदीस तो ये याद आ रही है, और ये अ, अ, अभी गया, अभी मेराज का हुआ, तो मेराज के अंदर ये चीज आती है, अगर मैं भूल रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझे मुआफ फरमाए, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1000 लोगों में से एक आदमी होगा जो जन्नत में जाएगा। क्यों जी? अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैंने क्या बताया आपको, जरा कहें। 1000 में हजार से में से एक जन्नत में एक जाएगा। आदमी मतलब जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में जाने वाले कलील हैं या कसीर हैं? बहुत कलील। बहुत बहुत कलील जी कलील फिर। जी। और हम दुनिया में देखते हैं कि भेड़ चाल के बुराई के पीछे जनाब भाग रहे हैं, कहते हैं जी कि बहुत सारे लोग उसके पीछे जा रहे हैं, लिहाजा हम भी अपनी राय, अपना मशवरा उधर देंगे। वो खुदा के बंदो, अकल से हम काम लें। जो अच्छे लोग हैं वो थोड़े ही होते हैं। जी अपना प्रोफेसर साहब प्लीज। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, या कौन है जो मुस्तर शख्स की, यानी कि जो मजबूर शख्स है, उसका जवाब देता है। इज़ा दाअहु, जब वो पुकारता है जब अल्लाह वो ताला को। उसे पुकारता वयक्शिफु है सुआ, जी। जी, वयक्शिफु सुआ, और वो दूर करता है बुराई को। वयजअलुकुम, और वो बनाता है तुम्हें खुलफा अल अर्द, जमीन में खलीफा। आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या कोई अल्लाह के सिवा और भी इलाह है? कलीलम मा तज़क्करून, तुम में बहुत कम है कि जो नसीहत हासिल करते हैं। ये ऐसा ही है। आगे जनाब, यहाँ अगली आयत पढ़ने से पहले हम अपने आप को सूरह नूर की तरफ ले चलें। क्यों जी? जी उसमें वो लफ्ज आता है, औ का ज़ुलुमातिन, आता है ना। जी आते जी हैं। जी अब वो मेरे सामने है नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहता, या उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि समंदर के अंदर अंधेरे हों जी, तह बतह, और उसके ऊपर फिर यह है कि बादल हों, और एक हाथ को दूसरा हाथ ना छुए, यही अल्फाज है ना। जी, जी ना देख सके। लेकिन वहां भी उन अंधेरों के अंदर जो कि बाहर के अंदर हैं, वहां भी अंधेरे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां लोगों को रास्ता दिखाता है। जरूरी नहीं है कि लोग ही हों, बल्कि वहां जो अभी भी जानदार रह रहे हैं, उन्हें भी तो अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है ना। जी जी क्यों जी? और अगर जी इंसान जाएगा तो उसको भी रास्ता दिखाएगा अल्लाह ताला वहां अंधेरों में। और यहाँ जुल्मात, अगर हम इसको इस्तिआरे के तौर पर लें, तो फिर यह है कि वो शिर्क और कुफर, वो जुल्मात आ जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ कौनी दलील है इस कायनात की, तो यहाँ मैं पढ़ता हूँ, अम्मन यहदीकुम, अल्लाह ऐसे डायरेक्ट हमसे मुखातिब है जनाब। क्यों जी? जी तुम, अम्मन तुम यहदीकुम फी जुलुमातिल बर्री वल बहर वमन युरसिलुर रियाह, री हवा को कहते हैं, रियाह उसकी जमा है। वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदई रहमतिही, कि कौन है जो हवाओं को भेजता है खुशखबरी बनाकर अपनी रहमत से, बैना यदई, पहले बारिश आ रही होती है उससे पहले ठंडी ठंडी हवाएं आती है जी। जी और ये उससे पूछें कि वो किसान जो बेचारा क्या नाम है, नहरी और बारानी
بارانی کے اوپر ہی جس کا ہوتا ہے بارانی۔ کیوں جی سارا دارومدار کہیں گے بیس جہاں انحصار۔ دارومدار، جی جی تو اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے وہ لیں یہاں، کیوں جی بالکل جی جی پتہ چلے گا، ورنہ ہم کیا ہے، ہمارے پاس تو نہری نظام آ گیا، اب زمین کے نیچے بور بھی آ گیا۔ یہ اس بندے کے کو ذہن میں رکھیں کہ جس بیچارے کو کا ہے ہی یہ بارانی علاقہ ہے اور ساری بارشوں کے اوپر ہی اس کا دار و مدار ہے، اور اس کو بڑی خوشی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تو بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ جی ترجمہ کریں جی، امن یہدیکم، یہدی تمہیں راستہ راستہ دکھاتا ہے، دکھاتا ہے۔ کیوں جی تمہیں جی راستہ دکھاتا یہ ممکن ہاں جی، یا کون ہے جو یا کون ہے جو تمہاری ممکن جی، یا کون ہے جو تمہیں جی ترجمہ کریں آگے، راستہ تمہیں دکھاتا راستہ کیا دکھاتا کون جو تمہیں ہے راستہ وہ جو دکھاتا تمہیں ہے کہاں، راستہ دکھا جی فی ظلمات البر والبحر، بر کہتے ہیں خشکی کو، خشکی بحر کہتے ہیں سمندروں کو، اور تو تو خشکیوں اور خشکی سمندروں کے اندھیروں میں، ظلمات کا مطلب کیا ہو گیا جی، اندھیرے اندھیروں اندھیرے، میں تو ترجمہ کریں گے کون ہے جو تمہیں خشکیوں، البر میں کر رہا ہوں ال کی وجہ سے اس میں جنس، ورنہ تو خشکی بن جائے گا، اور سمندروں کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے کیوں جی ہو گیا، کریں ترجمہ، یا کون ہے یا جی کون ہے ترجمہ جو کریں، تمہیں تمہیں سمندروں خشکیوں اور سمندروں کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ترجمہ، جی کون اور ہے کون ہے کون جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، اور کون ہواؤں ہے کو جو بھیجتا ہے، بھیجتا ہے، یرسلو رسا جی رسول سے نکلا ہے، آپ کو پتا ہے بھیجا ہوا، یرسلو بھیجتا ہے کس کو، الریاح ہواؤں ہواؤں کو ہواؤں کو، بشرم خوشخبری بنا کر، خوشخبری بنا کر، خوشخبری بنا کر، بین یدئی، کیا پہلے مطلب کیا ہے، پہلے پہلے رحمتی کا ترجمہ کیا ہوگا، اپنی رحمت سے سے پہلے، پہلے پہلے جی ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہاں رحمت سے کیا مراد ہے، بارش بارش، بارش، اور اس سے پہلے ہوائیں، ہوائیں آدمی کو خوش کرتی ہیں، پھر ہوا اب بارش آ جاتی ہے تو وہ جہاں خشک سالی ہوتی ہے وہاں پھر لوگوں کو جن کا انحصار ہی اس پر ہے ان کے لیے تو وہ خوشخبری بن جاتی ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ترجمہ جی، کیا اللہ کے ساتھ اللہ کوئی اور معبود اور اللہ کیا کے ساتھ اللہ کوئی کے معبود ساتھ ہے، کوئی اور معبود ہے، تعالی اللہ، تعالی اللہ تعالی کہتے ہیں تو بلند، بہت بلند ہے، تعالی اللہ کا مطلب کیا ہے، بہت بلند ہے اللہ اللہ بہت بلند ہے، جی اب بہت ترجمہ کیا انہوں نے، کیوں کیا، اصل میں تو لا ہی کافی تھا، یہ لال نکلا تو تا جو ہے وہ تاکید والا ہے، جی اس سے پتا ہے بہت بلند ہے اللہ سبحانہ و تعالی، تعالی اللہ، بہت بلند ہے، اللہ اس سے بہت بلند ہے، جی اللہ اس سے بہت، اس سے اس بہت سے اما، اللہ بہت بلند ہے، اما اس سے اس ان سے چیزوں سے چلو جی ان چیزوں سے یا اس سے، یشرکون پہلے بھی آ چکا ہے جی، شریک جو وہ وہ شریک شریک ٹھہراتے ہیں، وہ شریک جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں، وہ بھی ہے شرک کرنا، شریک ٹھہرانا ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ اللہ تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ
کیا میں کہوں کہ عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کرنے والا، اور پھر انسان جاتا ہے دوسرے پاس کہ میرے جی یہ بخار ہوا ہے اور میری یہ جناب داڑھ ہے، اس کی درد جو اس کو ذرا بند کر دیں. وہ مجھے پتا چلتا ہے کہ بھئی ہمارے وہ، اب کیا کہوں میں، مطلب ایک ہمارے بزرگ تھے وہاں، کبھی نہیں نماز پڑھی، نماز یقین کریں، اور وہ چھری لیتے تھے اور چھری لے کے تو کہتے تھے آ جاؤ ذرا. تو جس مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنا تھا، اس مسجد کی جو اینٹ ہوتی تھی نا، تو اس کے اندر وہ چھری کو نا یوں دباتے تھے. سن رہے ہیں میری بات؟ جی سر. اور جو خاتون یا جو بندہ جس کو داڑھ درد ہوتی تھی تو اسے کہتے تھے ذرا نا تم دباؤ اپنے آپ کو، دباؤ اپنے دانت جو ہے نا ان کو دباؤ ایک دوسرے سے. تو وہ کہتے تھے ہاں جی کچھ آرام آیا ہی؟ تو وہ خاتون کہتی تھی جی ہاں. تو میں نے ڈینٹسٹ سے پوچھا، میں نے کہا جی کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ بھی بندہ تو کہتا تھا ہاں مجھے آرام آ گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے مجھے جو بتایا، مجھے نہیں پتا کہ آپ تو ڈاکٹر حضرات ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ نیچے جو پس بنی ہوئی ہوتی تھی نا جی، وہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتی تھی جی. ڈرین اب بھی آپ کریں جی، وہ ڈرین آؤٹ ہو گیا اپنی جگہ سے، تو درد ہو گئی ختم، انفیکشن ہو گیا آگے پیچھے، یہ مجھے بتایا ڈاکٹر نے. وہ کہتا ہوئی، لیکن اس وقت یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں دباؤ، تو وہ دبا دیتا ہے مریض. ایسا ہوتا ہے نا، جی آگے پیچھے گھر میں نہیں دبائے گا وہ، لیکن پیر صاحب کو کہنے پہ دبا دے گا، اور پھر لوگوں کو بتائے گا کہ بھئی پیر صاحب کو جا کے نا اپنی پیڑ بنوا وہ، یہ لفظ کہتے تھے. تو بھائیو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. جی اپنے ڈاکٹر صاحب پلیز. جی اما یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا کون ہے جو تمہیں خشکیوں اور سمندروں کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ اکبر. لو جی اب جناب آیت آئی کیا، آہا. اب اس کے دو معنی ہیں یہاں. امن یبدأ الخلق، یا کون ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، دونوں معنی ہیں. آگے آ رہا ہے ثم یعیدہ، اس کے دو معنی ہیں جی. پہلا دنیا میں اور دوسرا مرنے کے بعد. ثم یعیدہ کا ترجمہ کریں گے پھر وہ اس کا اعادہ کرتا ہے. یہ ہے ہمارا علم تناسل. یہ علم تناسل کیا جی؟ ہاں جی ریپروڈکشن. ریپروڈکٹیو. ہاں ریپروڈکشن. کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے تو بندوں میں سے بندہ ہی نکلتا ہے، ایسے ہی ہے کہ جی 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 اور اگر کوئی جانور ہے تو جانوروں نے، کسی جانور نے بندے کو پیدا نہیں کیا، کسی بندے نے جانور کو پیدا نہیں کیا، کسی پرندے نے کسی اور کو پیدا نہیں کیا. وہ اپنی اپنی سپیشیز ہیں اور وہ لاکھوں کے اندر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر انہی سپیشیز کو اس کا اعادہ کرتا ہے پیدائش کا. ایک تو دنیا کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا. کیوں جی؟ ٹھیک ہے، بالکل. دوبارہ اٹھائے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بہت بڑی چیز ہے جی. لاکھوں کروڑوں کے حساب سے سپیشیز، ہر ایک کو آسمان اور زمین سے رزق دینا، یہ کسی مخلوق کا کام ہے جی؟ بالکل بالکل نہیں. نہیں.
تو اب بتاؤ الہم ما اللہ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، یہ جو چیلنج ہے صادقین، کہ کہو کہ تم لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. ایسے ہی ہے جی. جی میرے جی ساتھ. سر. امن یبدأ الخلق، یا کون ہے جو اور یہ کون ہے جو جو پیدائش کی مخلوق ابتدا کی کرتا ہے؟ کرتا ہے. جی ترجمہ کریں گے، یا کون ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، اور دوسرا ترجمہ مخلوق کر لیں. جی تخلیق بھی جی کیا جا سکتا بہتر ہے. نہیں، اس کو پیدائش کی ابتدا، یہ جو ہے مخلوق بھی اس کے معنی ہوئے ہیں، تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہے. ہر مخلوق کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی نا. کیوں جی؟ جی ٹھیک ہے. جی جی کر لینا تو چاہیے. یا کون ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، جی پھر وہ پھر اس کا اعادہ کرے گا. پھر وہ اس کا اعادہ کرتا ہے دنیا میں اور کرے گا مرنے کے بعد. اب آپ پر ہے، جلدی جلدی کیجئے گا کون سا ترجمہ لینا ہے. کرتا ہے. اہم اس دونوں کا نے آگے ادا کرتا ہے. اچھا جی، اعادہ کرتا ہے. چلو جی، اعادہ کرتا ہے ابھی کرتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کرے کہ اس گا. کے اندر جی کرے گا بھی کر لے، آپ کر لیں. ثم یعیدہ، وقت کم ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا. آگے جی. وَمَن يَرْزُقُكُمْ، ترجمہ. اور اور تمہیں کون رزق ہے جو دیتا تمہیں کون ہے رزق دیتا ہے؟ تمہیں اور رزق کون دیتا ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ من السماء والارض، آسمانوں آسمان اور زمین. اور بھی. آسمان اور زمین سے. اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، ترجمہ جی. کیا یا اللہ کے کیا کہ اللہ اللہ کے کے ساتھ ساتھ کوئی معبود ہے؟ جی کیا اللہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کوئی اور معبود، اور ساتھ ہی جی کہہ رہے ہیں کوئی کیا اللہ کے ساتھ معبود ہے. اس سے اس لفظ کے معنی نہیں میرے آ رہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ جی کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے جلدی کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم. تم ہاتو اپنی برہانکم کا ترجمہ جلدی دلیل کریں. لے آؤ. تم اپنی دلیل لے کہہ آؤ. دیجیے، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ تم اپنی دلیل لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم 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 سچے ہو. سچوں میں سے. سچے ہو. سچے ہو، سچوں میں سے نہیں ہے، سچے ہو. جی یہاں جی تک ہوا جی. کیسر بھائی آپ دیکھیے گا کہ اس کو کس کے ساتھ ملانا ہے، اور ذرا جلدی کر دیجیے گا. جی. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکیوں اور سمندروں کے اندھیروں میں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. امن یبدأ الخلق، یا کون ہے جو تخلیق کی یا مخلوق پیدائش کی یا مخلوق کی ابتدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کرتا ہے. وَمَن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اپنی کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی آپ کو. اور ثم یعیدہ کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا. جی ٹھیک ہو گیا.